نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب بخیر ہوں گے۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ آج میری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، اسی کے ضمن میں چند باتیں اختصاراً پیش کروں گا۔ یوم عاشوراء کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، یوم عاشوراء میں کون سا عمل ہمیں کرنا چاہیے، یہی تمام باتیں آج میں ذکر کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے آپ باغور سماعت فرمائیں اور اپنے دوست احباب تک پہنچا کر ثواب دارین سے مالا مال ہوں۔ آئیے کچھ عرض گزارش سے پیشتر درود پاک پڑھ لے تو بات آگے بڑھ جائے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، عاشوراء یعنی محرم کی 10ویں تاریخ بڑی عظمت و بزرگوں والی اور فضل و شرف والی ہے، اس لیے بہت سے اہم واقعات اس تاریخ سے متعلق ہیں۔ حضرت شیخ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور کتاب نزہۃ المجالس میں تحریر فرماتے ہیں کہ اسی روز آسمان و زمین اور قلم کی تخلیق ہوئی، حضرت آدم و حوا علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے اور حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر اسی روز لگی، اور اسی دن یعنی 10 محرم الحرام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام مرتبہ خلت سے سرفراز کیے گئے۔ اسی 10 محرم کو 40 سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام ملے۔ اسی 10 محرم کو حضرت ادریس علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے۔ اسی 10 محرم کو حضرت ایوب علیہ السلام صحت یاب ہوئے۔ اسی 10 محرم کو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے۔ اسی 10 محرم کو حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی 10 محرم کو حضرت سلیمان علیہ السلام کو سلطنت عطا ہوئی۔ اسی 10 محرم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے، اور اسی 10 محرم کو ہمارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، اور اسی روز قیامت بھی قائم ہوگی۔ ثابت ہوا کہ محرم کی 10ویں تاریخ خدا تعالیٰ کے نزدیک بڑی عظمت و فضیلت والی ہے، اسی لیے آپ نے اپنے پیارے حبیب جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نواسے کے لیے بھی اسی تاریخ کو منتخب فرمایا۔ پیارے، عاشوراء کے دن روزہ رکھنا یہ سنت ہے اور بہت فضیلت رکھتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشوراء کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان سے فرمایا، یہ کیسا دن ہے جس میں تم لوگ روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، یہ وہ عظمت والا دن ہے جس میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات عطا فرمائی اور فرعون کو اس کے قوم کے ساتھ ڈبو دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ میں روزہ رکھا، اس لیے ہم بھی رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں، تو عاشوراء کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی رکھا اور اس روز روزہ رکھنے کا حکم بھی فرمایا۔ اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ عاشوراء کہ روزہ کو پچھلے سال بھر کے گناہ کا کفارہ بنا دے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جو یوم عاشوراء کا روزہ رکھے گا، اللہ اس کے پچھلے سال کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس لیے پیارے، روزہ ضرور رکھیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے دن کا روزہ رکھا اور اس کے روزہ کا حکم فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ وہ دن ہے کہ جس کی یہود اور عیسائی بھی تعظیم کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں سال آئندہ دنیا میں باقی رہا تو 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا اور 10 محرم کا بھی۔ تو
تو پیارے اسی لیے فقہائے کرام اسی لیے فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ محرم کی 9ویں تاریخ اور 10ویں تاریخ دونوں کو روزہ رکھیں، یعنی 9ویں اور 10ویں دونوں تاریخ کو روزہ رکھنا یہ جو ہے سنت ہے، لہٰذا اس پر عمل کرے، ایک روزہ نہ رکھے تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہونے پائے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو دوسرے قوم سے مشابہت کرے وہ انہی میں سے ہے۔ ایک روزہ یہودی لوگ رکھتے ہیں، لیکن ہم الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت جب بھی رکھیں نفل روزہ تو مسئلہ یہی ہے پیارے کہ نفل روزہ جب بھی رکھا جائے وہ جوڑے ہی رکھے جائیں، اور 9ویں 10ویں محرم کا روزہ یہ ضرور رکھے پیارے جس کے دل میں سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اور یقیناً ہر کسی کے دل میں امام علی مقام کی محبت ہونی چاہیے پیارے، جنہوں نے مذہب اسلام کی آبیاری کی، مذہب اسلام کی پرچم کو بلند فرمایا، انہی کی وجہ سے آج مذہب اسلام ہم تک پہنچا ہے پیارے۔ 3 دن تک بھوکے پیاسے رہے مگر مذہب اسلام پر آنچ نہیں آنے دی، لہٰذا پیارے کھانا تو ہر دن ہے لیکن کم سے کم امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی محبت میں، دین کی محبت میں، اللہ رسول کی رضا کے لیے 9 اور 10 محرم کا روزہ ضرور رکھے۔ اور سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص عاشورہ کے دن 4 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد پوری سورہ مبارکہ 11 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے 50 برس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اس کے لیے نور کا منبر بنائے گا، یعنی بہت فضیلت ہے پیارے، لہٰذا ضرور عمل کریں۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر کھانے پینے میں کشادگی کرے گا سال بھر تک برابر کشادگی میں رہے گا۔ لہٰذا یہ چند باتیں تھی پیارے یوم عاشورہ کی فضیلت کے تعلق سے اختصاراً میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم ورسولہ بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔